آصف صاحب نے تینوں بیٹوں کو دکان بیچ کے ان کے حصے تو دے دیے ہیں کہ وہ اپنا اپنا کاروبار اب شروع کر سکیں، لیکن جیسا کہ تینوں کے تینوں بیٹے ہی گھر سے جانا چاہتے تھے، المیر اور فبیہہ تو ڈے ون سے ہی یہاں نہیں رہنا چاہتے تھے، پر پتہ نہیں اب اپنا حصہ مل جانے کے باوجود وہ لوگ گھر سے کیوں نہیں جا رہے، بلکہ گھر میں ہی مزید خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اور اب آصف صاحب کو ٹینشن ہو جاتی ہے ایک ایک چیز کی۔ فبیہہ جو کہ گھر میں اے سی چلاتی ہے تو اس کی دیکھا دیکھی باقی دونوں بہویں بھی ہر ٹائم اے سی چلانے لگی ہیں، اور آصف صاحب اس بات پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں اور اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ امبر بیگم آپ ان سب کو روکیے، پر امبر بیگم کسی بھی مسئلے میں پڑنا نہیں چاہتی اور کہہ دیتی ہیں کہ اتنی گرمی ہے تو اے سی تو سب چلائیں گے ہی نا، پر آصف صاحب کہہ دیتے ہیں کہ آپ سارے گھر کے اے سی خود ہی جا کے بند کر لیجئے، کیونکہ شاید انہیں اپنے بیٹوں کے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کما کے لائیں گے کہ ان کے منتھلی سودے بھی پورے کر پائیں گے یا ان کے بجلی کے بل ہی بھر سکیں گے، اسی لیے وہ اب گھر میں کوئی بھی ایکسٹرا خرچہ چاہتے ہی نہیں۔ لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ آخر ان تینوں کو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اب تو ایمان کا بیبی بھی اس دنیا میں آ چکا ہے، تو جس طرح المیر اور فبیہہ کا الگ گھر میں رہنے کا ارادہ تھا تو وہ لوگ اب جا سکتے ہیں، اپنے پیسوں سے چاہے تو کاروبار شروع کریں یا چاہے اپنا الگ گھر لیں۔ ویسے بھی فبیہہ کے والد اچھے خاصے کمانے والے انسان ہیں اور بہت دفعہ یہ بات جتا بھی چکے ہیں کہ اگر مجھے کسی پیسوں کی ضرورت ہو کاروبار کے لیے تو میں ان سے مانگ سکتا ہوں، یا پھر وہ میرے بیٹے کو بھی کسی کاروبار میں لگا سکتے ہیں، تو وہ اب اپنے داماد کو آخر کیوں کسی کاروبار میں نہیں لگا دیتے۔ اور پھر آریان بھی تو دوسرے ملک جانا چاہتا تھا، مہک کے بھائی راہم کے آنے کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ وہ جب آئے تو میں بھی اس سے پروسیس پوچھوں گا اور ہم لوگ باہر ملک میں ہی جا کے سیٹل ہو جائیں گے، اور وہ اپنا یہ فیصلہ اپنے باپ کو بھی اچھے سے بتا چکا تھا۔ تو آصف صاحب اس کو بھی صاف کہیں کہ اب جو بھی تم نے باہر کے ملک میں جا کے کرنا ہے تو اس کے لیے اپنی تیاری پکڑو اور اپنی بیوی کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ۔ باقی بچا شاہویر، تو اس کے لیے تو امبر بیگم اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے قسم کھا چکی ہیں کہ اگر اس نے دوسری شادی کی تو اس کے بعد وہ اس گھر میں بالکل نہیں رہے گا، صرف ایمان ہمارے ساتھ رہے گی ہماری بیٹی بن کے، لیکن شاہویر کو ہم جائیداد سے بھی اور اس گھر سے بھی آگ کر دیں گے۔ پر یہ جاننے کے باوجود کہ شاہویر اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اتنا بےتاب ہے اور بالکل سیریس ہے، آصف صاحب نے تو الٹا اس کو پیسے دے کے اس کے لیے آسانی کر دی ہے کہ اب وہ جس کے ساتھ چاہے جہاں پہ بھی چاہے گھر بسا سکے، اور شاہویر واقعی ایسا ہی چاہتا ہے کہ وہ اب اس گھر کو تو چھوڑ کے چلا جائے اور ایمان اور اس کے بچے کی رسپانسبلٹی شاہویر کے سر نہ ہو، بلکہ وہ ماہنور کے ساتھ اپنی زندگی انجوائے کر سکے۔ ماہنور جسے پتا چلتا ہے کہ 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک شاہویر کے حصے میں آنے والا ہے، وہ تو فوراً سے بتا دیتی ہے کہ مجھے اپنے آن لائن بزنس کے لیے بھی مزید انویسٹمنٹ چاہیے 50 لاکھ کی، اور شاہویر صاحب تو بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر اس سے کوئی سوال کیے کہ آخر یہ کیسا آن لائن بزنس ہے جس میں کوئی پروفٹ نہیں آتا دکھائی دے رہا، یہ حامی بھر لیتے ہیں کہ تمہیں جو بھی بزنس کرنا ہے اس میں انویسٹمنٹ تو میں ہی کروں گا، تم بس بے دھڑک ہو کے اپنے بزنس کے اوپر فوکس کرو۔ ساتھ ہی ماہنور یہ بھی پوچھ لیتی ہے کہ آپ کا گھر بھی تو اچھا خاصا بڑا ہے، تو اس کی بھی اچھی خاصی رقم ہی تینوں بھائیوں کے حصے میں آئے گی، اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ واقعی اچھی خاصی رقم میں بکنے والا ہے تو فوراً سے شاہویر کو کہہ دیتی ہے کہ اب تو ہمیں شادی بھی کر ہی لینی چاہیے، اب تو آپ مجھے کہیں پہ بھی رکھ ہی سکتے ہو۔ شاہویر تو خود بھی اسی چیز کے لیے اتنے عرصے سے بےتاب ہے، اس کا بس چلے تو آج کے آج ہی ماہنور سے نکاح بھی پڑھوا لے۔ ویسے بھی سارا کا سارا ٹائم تو اس کا ماہنور کے ساتھ ہی گزرتا ہے، ایمان تو دور اپنے بچے تک کو بھی اس نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا غور سے۔ المیر اور فبیہہ جب فبیہہ کے والدین کے پاس جاتے ہیں تو فبیہہ کے والد اس کے سامنے تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی میرا تو جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہی ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کو اچھا سا کاروبار کروا دوں تاکہ تمہاری زندگی میں آسانی ہو جائے۔ لیکن جب المیر کو فبیہہ وہاں لے کے آئے گی اسی کاروبار کے بارے میں بات کرنے کے لیے تو فبیہہ کے والد اس طرح المیر کو ذلیل کریں گے باتوں باتوں میں کہ المیر کو ان کا احسان لینا پسند نہیں آئے گا، یہ بھی جتا دیں گے کہ تمہاری تو شادی بھی ہم نے تمہاری ہی مرضی کی وجہ سے کی تھی
تبھی تو ایسے رشتے کے لیے مان گئے، ورنہ میری بیٹی کے لیے تو بہت ہی اچھے اچھے گھروں کے اچھے لڑکوں کے رشتے آ رہے تھے۔ شاید فبیہہ کے والد بیٹا ہو جانے کے بعد یہی چاہتے ہیں کہ ان کی ساری جائیداد ان کے بیٹے کے ہی نام رہے، اور فبیہہ اس بات میں ناراض بھی نہ ہو، اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ المیر خود ہی ان کی مدد دینے سے انکار کر دے اور فبیہہ کے سامنے وہ مجرم بھی نہ بنے۔ اب جب المیر فبیہہ کے سامنے کہے گا کہ تمہارے ڈیڈ نے مجھے اس طرح کی باتیں سنائی ہیں جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو فبیہہ بھی کہہ دے گی کہ آپ کے گھر میں تو ہر کوئی ہی مجھے اس طرح کی باتیں سناتا تھا، پھر چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں یا آپ کی بھابیاں ہوں، کسی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پر میں نے تو آپ سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ ادھر ایمان جو کہ شاہویر کو آج کل دیکھ رہی ہے کہ وہ گھر پہ بالکل ہی دھیان ہی نہیں دیتا اور سارا وقت گھر میں بھی موبائل پہ لگا ہوتا ہے یا پھر باہر ہی اس لڑکی مانور کے ساتھ سارا وقت سپینڈ کرتا ہے، وہ شاہویر سے پوچھ لیتی ہے کہ کیا اس لڑکی کو تمہارے پیسے ابھی تک نہیں ملے جو ابھی تک تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ ایک دفعہ تم سے پیسے لے لے گی تو اس کے بعد دیکھنا تمہارے سے اس کا سارا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ شاہویر تو الٹا اسی کو ہی ڈانٹ کے رکھ دیتا ہے کہ تم میں اور میری مانور میں یہی فرق ہے کہ تم ہمیشہ سڑی ہوئی باتیں کرتی ہو اور وہ ہے کہ ہمیشہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایمان بھی کہہ دیتی ہے کہ فرق تو ہوگا ہی نا، کیونکہ میں وفادار ہوں اور وہ بد کردار ہے، اور شاہویر جو کہ مانور کے بارے میں ایسا کوئی لفظ سن ہی نہیں سکتا، وہ تو ایمان کو تھپڑ تک مارنے کے لیے آ جاتا ہے، پر سمجھ نہیں آتی ایمان کی بھی تھوڑی سی بھی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے۔ جب اسے پتہ چل ہی گیا ہے کہ شاہویر باہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے تو اسے تو یہی چاہیے کہ شاہویر کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دے، بلکہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ شاہویر جب اس لڑکی سے ٹھوکر کھا کے واپس ایمان کے پاس آئے تب بھی ایمان اسے بالکل ایکسیپٹ نہ کرے، نہ اس کی معافی کو قبول کرے اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں۔ پر شاید ڈرامے میں یہ نہیں دکھایا جائے گا۔ مہک کا بھائی راہیم ایمان کی بہن مسکان میں انٹرسٹڈ ہے، اور یہ بات وہ مسکان سے اور اپنی بہن مہک سے بھی کر چکا ہے۔ مجھے یہ لگا تھا کہ شاید راہیم ایمان میں ہی انٹرسٹڈ ہوگا، اگر ایسا ہوتا تو سٹوری اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی، پھر یقیناً شاہویر کو بھی پتہ چلتا کہ جس ایمان کو میں نے ریجیکٹ کر دیا اسے تو مجھ سے بھی اچھا انسان مل سکتا ہے، اور پھر جب وہ مہانور سے دھوکہ کھا کے واپس ایمان کے پاس آنے کی کوشش کرتا تو چاہ کے بھی وہ ایمان کے ساتھ دوبارہ اپنا ریلیشن نہ بنا سکتا، بلکہ ایمان کو اپنی اگلی زندگی میں خوش دکھایا جاتا۔ بہرحال راہیم اور مسکان کی کیا اسٹوری بننے والی ہے یہ تو ہمیں بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال تو مہک جب ساس کے ساتھ بیٹھ کے فبیہہ کی تربیت کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے کہ ماں باپ نے اس کی تربیت عجیب ہی کی ہے، تب ایمان فوراً سے وہاں آ جاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ کسی اور کی تربیت کے اوپر انگلی اٹھانا تو کتنا آسان ہوتا ہے۔ تب مجھے یہی لگا تھا کہ ایمان شاہویر کے بارے میں ساس کو سنانا چاہ رہی ہے کہ تربیت تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی اچھی نہیں کی، لیکن ایمان اس وقت مہک کو اس کے بھائی راہیم کی تربیت کے بارے میں سنانا چاہتی ہے اور اسے صاف کہتی ہے کہ اپنے بھائی کو منع کر دو کہ میری بہن کو دوبارہ ایسے کوئی میسیجز نہ کرے، اور مہک بھی فوراً سے جا کے بھائی کو ڈانٹ دیتی ہے اور منع کر دیتی ہے کہ یہاں پہ تمہاری شادی ہرگز نہیں ہو سکتی، دوبارہ میرے سسرال میں کسی کو کوئی میسیجز کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اتنی سختیوں کے بعد بھی راہیم کو اس کی محبت مل پائے گی یا نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔